الرجيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب محبت اور پیار کے ساتھ اکالی صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ادب سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو. ہے عمر تیری لاکھوں برس کی مگر ہے تازہ شباب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہایت واجب الاحترام حضرات علماء کرام، قابل صد تکریم بزرگ دوستو، شمع رسالت کے پروانوں، عشق مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کے دیوانوں، دور نزدیک سے تشریف فرما معزز مہمانوں، الحمدللہ آج ہم مسجد طوبہ نکا دیر دمیال میں حاضر شریف ہیں. تو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجانے میں چودھری عبدالخالق صاحب، چودھری ولایت صاحب آگے نام لے چکے ہیں. اللہ اور اللہ کے نبی جانتے ہیں کون کون اس میں شریک ہیں. اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. وقت انتہائی مختصر ہے، بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. استاذ محترم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد محفوظ چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے جناب حضرت علامہ حافظ احمد رضا چشتی صاحب شہنشاہ نکابت، بڑے خوبصورت انداز میں نکابت کے فرائض سر انجام دینے والے صاحبزادہ حافظ حامد رضا چشتی صاحب، جناب حافظ ساجد رضا چشتی صاحب، استاذ محترم جناب قاری ساجد سلطانی صاحب، مقرر شعلہ بیان خطیب اہل سنت علامہ تحسین زرد صاحب، جتنے بھی تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ سب سر کے تاج ہیں. اللہ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے اور حضور کا غلام بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس محفل کو قبول منظور فرمائے. بلا تاخیر چند باتیں آپ کے گوش گزار، بس یہی سمجھیے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کے اور اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں. چند ہی لمحے میں محفل ختم ہو جائے گی. احباب عزیز وقار، اللہ رب العالمین کے مقدس کلام قرآن مجید کے 27ویں پارے سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 کے چند حروف تلاوت کیے ہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. کیا تو سبحان اللہ، یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ کسی دنیا کی کتاب کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ نے ہمارے نبی پہ نازل فرمائی، جو ہماری ہدایت کے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے هو الاول والآخر. کیا تو سبحان اللہ. اول کون ہے؟ اول اللہ ہے. آخر کون ہے؟ آخر بھی بولو بولو آخر بھی. شاہ محقق شاہ عبدالحق محدث ریلوی فرماتے ہیں کہ نبی بھی اول ہے اور نبی بھی آخر ہے. کوئی شرک نہیں کر رہا، شرک کی بات نہیں ہے. هو الاول والآخر، دونوں باتوں پہ مختصر سے گفتگو. یعنی سب سے پہلے کون ہے اور سب کے بعد کون ہے. اللہ بھی سب سے پہلے ہے، اللہ کا نبی بھی سب سے پہلے ہے. کہو سبحان اللہ. اللہ بھی سب سے آخر ہے. اللہ کے ذات ہے حی اور قیوم. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی حقیقت ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. سب سے پہلے اللہ ہے اور سب سے پہلے نبی ہے.
سب سے آخر میں یعنی سب کے بعد میں اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اور بعد میں ذات مصطفیٰ بھی ہے۔ ارے وہ بنانے میں سب سے اول ہے، مصطفیٰ بننے میں سب سے اول ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ سب سے پہلے کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ اللہ بنانے میں سب سے اول ہے، اور اللہ کی ذات سب سے اول ہے، یعنی بنانے میں اللہ اول ہے، بننے میں مصطفیٰ اول ہے۔ کیا کہا میں نے؟ آپ سے سبب نہیں فرمایا۔ سب سے پہلے اس کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اور سب سے پہلے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ بنانے میں اول ہے، مصطفیٰ بننے میں اول ہے۔ اللہ جیسا کوئی معبود نہیں، ارے نبی جیسا کوئی عابد نہیں، اللہ جیسا کوئی مسجود نہیں، نبی جیسا کوئی ساجد نہیں، اللہ جیسا کوئی چاہنے والا نہیں، نبی جیسا کوئی چاہا ہوا نہیں۔ وہ رب ہے مشرق والوں کا، یہ نبی ہے مشرق والوں کا۔ جاگو جاگو بولو کہ سبحان اللہ۔ اللہ رب ہے مغرب والوں کا، نبی مغرب والوں کا نبی ہے۔ وہ جمادات کا رب ہے، یہ جمادات کا نبی ہے۔ وہ حیوانات کا رب ہے، یہ حیوانات کا نبی ہے۔ جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہاں تک میرے نبی کی مصطفی ہے۔ اول والآخر، سب سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ ابھی زمین نہیں تھا، آسمان نہیں تھا، کائنات کا ذرہ ذرہ مرز وجود میں نہیں آیا۔ نہ کوئی اب تھا، نہ کوئی کب تھا، نہ کوئی جب تھا، نہ کوئی سب تھا، ارے کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا۔ یا رب تھا، یا رب نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اول والآخر، اللہ بھی اول ہے، اللہ کا نبی بھی اول ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب وہ زمین یا آسمان کسی چیز کا وجود نہیں ہے، نور مصطفیٰ ہے۔ وہ نور کئی ہزار سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ فرماتے ہیں کئی ہزار سال اس نور مصطفیٰ نے قیام کیا، کئی ہزار سال نور مصطفیٰ نے رکوع کیا، کئی ہزار سال نور مصطفیٰ سجدے کی حالت میں رہا، اور نور مصطفیٰ کئی ہزار سال التحیات کی حالت میں بیٹھا رہا۔ جب اس نور مصطفیٰ نے 2 رکعت نفل ادا کیے، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا ہے۔ بات کی سمجھ آئی نہیں ہے؟ سے سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس نور نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ کی بندگی کی، اللہ کی بارگاہ میں 2 نوافل ادا کیے، یعنی کئی ہزار سال وہ نور مصطفیٰ کبھی قیام کی حالت میں ہے، وہ کبھی رکوع کی حالت میں ہے، کبھی سجدے کی حالت میں ہے، کبھی تشہد کی حالت میں ہے، وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ جب 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، اے میرے محبوب، تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ نور مصطفیٰ بولا اے میرے اللہ، مجھے لگتا ہے تو مجھے کسی امت کا نبی بنانے والا ہے، میری امت گنہگار ہوگی، بولا اسے معاف فرما دینا۔ یعنی سب سے پہلے نور مصطفیٰ بھی، اور وہ بھی ہماری امت گنہگار اس امت کے بخشش کے لیے دعا فرما رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ سے تورات کی تختیاں عطا ہوئی، بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑی عزت دی ہے۔ میں کوہ طور پہ جا کر اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اللہ سے کلام کرتا ہوں، میں بڑے مقدر والا ہوں، مجھے اللہ نے بہت عزت دی ہے، اس سے پہلے کسی کو یہ عزت نہیں ملی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین وکن علی التوحید وعلی حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لے جو میں نے تجھے عطا کیا ہے، میری توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر تمہیں موت آنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات کی تختیاں عطا ہوئی خوش ہوئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے جو کچھ عطا کیا ہے اس کا شکریہ ادا کر، اور اس طرح شکریہ ادا کر
کہ جب تیری موت آئے تو میری توحید پر آئے، محمد کی محبت پر تمہاری موت آنی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیری توحید کی سمجھ آ رہی ہے، یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو اکیلا ہے، تیری شان براء البراء ہے، یا اللہ محمد مصطفیٰ کا تعارف کرا محمد کون ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملک مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاک۔ اللہ نے فرمایا اگر محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتی، نہ میں جنت کو پیدا کرتا، نہ میں دوزخ کو پیدا کرتا۔ اے موسیٰ نہ سورج کو پیدا کرتا، نہ چاند کو پیدا کرتا، نہ دن کو پیدا کرتا، نہ رات کو پیدا کرتا، نہ مقرب فرشتوں کو پیدا کرتا، نہ نبیوں کو پیدا کرتا، نہ رسولوں کو پیدا کرتا، موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ گر ارض و سما کی محفل میں لا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جب موت آئے تو محمد کی محبت سے موت آنی چاہیے۔ تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وسیلہ مصطفیٰ کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام جب آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں محمد مصطفیٰ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا؟ کیا دو سبحان اللہ۔ فرمایا اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا ہے؟ فرمایا یا اللہ جب مجھے پیدا کیا میرے ڈھانچے میں روح پھونکی، جسم حرکت کرنے لگا، میں نے نگاہ اٹھائی، عرش عظیم نظر آیا، عرش عظیم کے ستونوں پر، عرش عظیم کے دروازوں پہ میں نے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں سمجھ گیا تیری ذات کے ساتھ جس ہستی کا نام ہے وہ تیری ذات میں مقرب ہے، بڑا عظیم ہے، بڑا اعلیٰ ہے، تیرے قریب ہے، یا اللہ میں اسی لیے تیری بارگاہ میں محمد مصطفیٰ کا واسطہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے عرش کے ستونوں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے محمد مصطفیٰ کا نام لکھ دیا تھا۔ دیکھیے جبرائیل آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں آتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل کی عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا کچھ خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں کتنی عمر ہے، اتنا معلوم ہے کہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد ایک آسمان پہ ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ میں نے اپنے زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ نہیں سمجھا؟ جبرائیل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے مصطفیٰ نے کیا کہا جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں اتنا پتہ ہے کہ آسمان پہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ۔ تو میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اتنا مجھے پتہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی امامے کو زمین سے اوپر اٹھایا، جبرائیل نے دیکھا، فرمایا عزت ربی، اللہ کی عزت کی قسم یہ وہی ستارہ ہے۔ بلکہ حضور خود فرماتے ہیں عزت ربی انا ذالک الکوکب، خدا کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اتنی عمر سب سے پہلے سب سے اول، اس لیے میں نے کہا کہ تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کے تیری مگر تازہ شباب تیرا۔ حباب سے وقار یہ اول کے بعد تو سمجھ آگے کہ سب سے پہلے نہ زمین کی نہ آسمان،
کائنات کا ذرہ ذرہ مرز وجود میں نہیں آیا، اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں انا اولہم خلقا و آخرہم بعثا، میں سب سے پہلے پیدا ہوا تو سب کے بعد میں آیا ہوں، سب سے پہلے پیدا ہوا تو سب کے بعد میں آخر میں آیا ہوں۔ تو حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے آخر ہیں۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، پھر زمین کو سجایا، انبیاء کو بھیجا، اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ جب ایک رونق، ایک بہار، ایک میلہ لگا، ایک دنیا کی رونق برحال ہوئی، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا۔ پھر وہ نبی قیامت تک میرے مصطفیٰ کا نظام ہے، قانون بھی مصطفیٰ کا ہے، قرآن بھی مصطفیٰ کا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دیکھیں آخری بات جو کہتے ہیں مختصر ہے، مختصر سا بیان کرنا ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں، آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ آخری بات بیان کرنا چاہتا ہوں، ہم تو انسان ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ انسان۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بڑی اچھی صورت ہماری بنائی ہے، بلکہ یہاں نہیں، انسان تو سب ہیں، پھر ہمیں بڑا کرم کیا، ہمیں کیا بنایا ہے؟ مسلمان۔ اس سے بھی بڑا کرم کہ نبی کا غلام بنایا ہے، نبی کا امتی بنایا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے نا۔ ہم تو انسان ہیں، مسلمان ہیں، نبی کے غلام ہیں، ہمیں تو نبی کی شان، نبی کی عزت، نبی کی ناموس پہ جان قربانی کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا جس کا نام میرے مصطفیٰ نے کیا رکھا تھا؟ یافور۔ کیا رکھا تھا؟ یافور۔ کس کا نام تھا؟ گدھے کا نام یافور تھا۔ اور وہ گدھا کیا کہتا ہے کہ جب میرا خاندان آ رہا ہے اس پہ اللہ کے نبیوں نے سواری کی ہے۔ وہ یافور گدھا کہتا ہے میں اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، میرا وہ شجرہ ہے کہ جس پہ اللہ کے نبیوں نے سواری کی ہے۔ میں وہ مقدر والا گدھا ہوں، میں وہ قسمت والا گدھا ہوں، وہ اپنے آپ پہ ناز کر رہا ہے۔ مجھے اللہ نے بڑی عزت دی کہ ہمارے خاندان سے اللہ کے نبیوں نے سواری کی ہے اور میں اپنے خاندان کا آخری ہوں۔ وہ گدھا کہہ رہا ہے میں اپنے خاندان کا آخری ہوں، اللہ کے نبی آخری ہیں، مجھے اپنی سواری کے لیے پسند فرما لیا۔ اب جب عقل سلام کسی کو بلاتے، کسی صحابی کو بلاتے، اس گدھے کو بھیجتے، گدھے جاؤ جا کر ابو بکر صدیق کو بلا کے لے آؤ۔ ارے وہ گدھا جاتا، صحابہ کرام کے دروازے پر منہ مارتا، دستک دیتا، تو صحابی سمجھ جاتے کہ مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ وہ گدھا کبھی عمر فاروق کے دروازے پہ جاتا، جا کے دستک دیتا، جب دستک دیتا عمر فاروق بھی سمجھ جاتے میرے مصطفیٰ نے مجھے بلایا ہے۔ اب وہ گدھا ہے، آقا علیہ السلام کا وصال کا کمال ہو جاتا ہے، دنیا سے پردہ پر فرما جاتے ہیں، تو گدھا مدینے کی گلی میں تلاش کرتا ہے کہ چہرہ بندوہا نظر نہیں آ رہا، پیارے آقا نظر نہیں آ رہے۔ ارے وہ گدھا مدینے میں تلاش کر رہا ہے۔ جب گدھے نے سمجھا مصطفیٰ تو پردہ کر چکے ہیں، فرماتے ہیں اس گدھے نے خودکشی کر لی، ارے کعبے میں چھلانگ لگا دی، اپنی جان کی بازی لگا دی، جان ختم کر دی۔ یعنی گدھا بھی اتنا پیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آج یہ انسان نہیں سمجھ سکے، یہ گدھا میں کہتا ہوں ان سے بھی اعلیٰ ہے۔ ہمیں مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کو اللہ کا آخری نبی ماننا، ان سے پیار کرنا اور کہ ناموس پر جان قربان کرنے کے لیے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو ہم ماشاءاللہ ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں، ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق مالک رازق کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ صرف آخری ایک دو باتیں، ساری کائنات کا خالق مالک رازق، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ۔ ماشاءاللہ آگے فرما چکے ہیں وہ شان اقلام تو بہت ہی بڑا ہے، مثل جدی کو نہیں، وہ میرا خدا ہے۔ اللہ کی تعریف ماشاءاللہ۔
تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبیوں کے بھیجا۔ اب یہ نہیں ہم ایک نبی کی شان بیان کرتے ہیں، سب نبی شان والے ہیں، سب نبی، ہم ہر نبی کی شان بیان کرنے چاہیے، سب نبی شان والے ہیں، مگر سب سے اولا والا ہمارا نبی، یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، بلکہ سب نبیوں کا یہی عقیدہ ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ اور نبیوں کے بعد اللہ کی ساری کائنات میں تمام نبیوں کے بعد وہ عظیم جماعت ہے، کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی۔ کس کی ہے؟ صحابہ کرام۔ سب صحابہ کرام جنتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 صحابہ جنتی ہیں، جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ہاں وہ جنتی ہیں، انہیں مصطفیٰ نے ایک ہی دن میں جنت کی بشارت سنا دی، ایک دن میں۔ انہیں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ شان والے اس لیے ہیں کہ ایک دن مصطفیٰ نے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ تو ہر صحابی نبی جنتی، جنتی کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ کوئی سیاسی یا کوئی رواجی نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ امیر اہل سنت دعوت اسلامی علامہ پیر محمد الیاس قادری نے لگا کے دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں یہ نعرہ میں اپنے طرف سے نہیں لگا رہا، یہ اللہ کا قرآن لگا رہا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے جو اللہ سے راضی ہیں۔ تو اللہ سے کون راضی ہے؟ صحابہ۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ، میں صحابہ سے راضی، صحابہ مجھ سے راضی۔ سب صحابہ کا ادب کرنا چاہیے، سارے صحابہ شان والے ہیں، اور حضور کے اہل بیعت کا ادب احترام کرنا سب پہ ضروری ہے۔ تابعی کا، صحابی کا، اولیاء کرام کا، تمام کا ادب کرنا سب کے لیے ضروری ہے، یہی ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سب کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حاضرین و علیہ